ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کے جس نے بتا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اس مقدس مہینے کے جو ایام اللہ رب العزت نے رکھے ہیں وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہیں۔ چند دن باقی ہیں جس کے اندر ہم اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی عنایت اپنی طرف متوجہ کروا سکتے ہیں، اس کے دربار میں جھک کر کے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس سے توبہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس کو بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ جو چند دن باقی ہیں، اگر ہم محنت کریں تو یہ چند دن ایسے ہیں جو ہماری زندگی گناہوں میں گزری ہے، جو وقت ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے، جو وقت ہم نے کھیل کود کے اندر صرف کر دیا ہے، جو وقت ہم نے دنیا کے اندر ختم کر دیا ہے، اس وقت کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر کے اگر ہم ایک آنسو بہا کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اور رب سے کہیں، مولا ہم گناہگار، مولا ہم تیرے بندے، مولا ہم نے خطا کی ہے، مولا آج ہم اپنی پیشانی کو تیرے دربار میں لائے ہیں، کیا تو نے نہیں کہا ہے انا غفار، میں معاف کرنے والا ہوں؟ کیا تو نے نہیں کہا ہے میں حلیم ہوں؟ میں نے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں، میں نے لوگوں سے چھپائے ہیں، مولا مجھے تو کل قیامت میں رسوا نہ کرنا، لہذا مجھے معاف کر دے۔ کیا تو نے نہیں کہا ہے انا ستار، میں گناہوں کو پوشیدہ کرنے والا ہوں، میں گناہوں کو چھپانے والا ہوں؟ میرے بھائیوں، یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے یہ بہت ہی زیادہ مقدس، بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے۔ اگر ہم لوگ اس مہینے کی قدردانی نہ کر کے اپنے گناہوں پر یوں ہی مصر رہیں، اپنے گناہوں پر یوں ہی جری ہو جائیں، رب کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکائیں، اپنے گناہوں پر توبہ نہ مانگے، تو میرے بھائیو ہم سے زیادہ نقصان کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بدنصیب، سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا محروم القسمت وہ شخص ہے جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور رب کے سامنے جھک کر کے اپنی معافی نہ کرا سکے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی سخت بات ہے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب کون سی؟ جو تراویح میں جس کو آپ نے سنا ہے، جس کو حافظ صاحب نے سنایا ہے، اس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو آقا مدنی علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے، جبرائیل علیہ السلام جس کو لے کر کے آئے ہیں، سفیر بنے ہیں، قاصد بنے ہیں، ایلچی بنے ہیں، اس قرآن کریم کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے کہا کہ لوگوں آگے مضامین بعد میں پڑھنا، آگے کا قرآن بعد میں پڑھنا، اسی لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب قرآن کریم تم پڑھنے بیٹھو اور کہیں تمہیں شک ہو جائے کہ یہ قرآن کریم سچا ہے کہ نہیں ہے، جس محمد پہ نازل کیا گیا ہے وہ سچا ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ رب کا کلام ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے پہلی آیت کے اندر اس کی نفی کر دی ہے کہ آگے بعد میں پڑھنا، پہلے قرآن کریم کو سمجھے یہ قرآن کریم ہے کیا۔ فرمایا لا ریب فیہ، قرآن کریم تو ایسا کلام ہے، ایسی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کسی کو شک ہے تو ابھی چھوڑ دے، آگے بڑھنے سے پہلے چھوڑ دے، اور اگر آگے بڑھتا ہے تو اس میں شک نہ کر، اس کے اندر جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں، اس کے اندر اللہ نے جو باتیں بتلائی ہیں، اس کے اندر آقا مدنی علیہ السلام نے جو تفسیر کی ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ ہو کر رہے گا، چاہے دنیا کے اندر ہو جائے۔ کچھ بشارت قیامت کے بارے میں ہیں، کچھ قیامت کے بعد کے بارے میں ہیں، کچھ جنت کی خبریں ہیں، کچھ جہنم کی خبریں ہیں، اور کچھ انسانی زندگی کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ فرمایا اگر تم اس کو سچ جانتے ہو، اس کو حق مانتے ہو، اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو، اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، تب آگے بڑھنا۔ پھر اللہ نے کہا کہ صرف قرآن کریم ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے ہدایت ہے، جو پڑھ جائے قرآن کریم کو وہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں، بلکہ فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر آپ چل پھر کر کے دیکھیں، غیر بھی قرآن پڑھتے ہیں، پنڈت بھی قرآن پڑھتا ہے، عیسائی بھی قرآن پڑھتا ہے، اور نہ جانے کون کون لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں
نہیں ہے کہ جس کی زندگی کے اندر یہ ہدایت لے کر آ جائے، زندگی کے ان کو بدل دے، لیکن جب ان کے دل کے اندر سچی طلب ہو جائے، سچی تڑپ ہو جائے، رب کو ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور صحیح دین کی طرف پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ کتنے لوگ ایسے ہیں قرآن کریم سے جڑے اور فلاح و بہبود پا گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں قرآن کریم سے جڑے رب سے جڑ گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں قرآن کریم سے جڑے رب کے سامنے برگزیدہ بندے بن گئے۔ صحابہ کی ذات کو دیکھو، آپس میں اختلافات، انتشار، قتل و غارت گری، ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون کا پیاسا، لیکن جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاتے ہیں، آپ کے رحمت کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، قرآن کو مان لیتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ارے یہی لوگ تو ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور آگے چل کے اللہ نے کہا ایسا مت سمجھنا میرے صحابہ کی جماعت کو، یہ جو صحابی نبی کا ہے ایک ایک صحابی ایسا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبما اقتدیتم اهتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں۔ دنیا کے اندر آج آپ دیکھیں کہ لوگ صحابہ پہ زبان درازی کرتے ہیں، چاہے امیر معاویہ ہو، چاہے ابوبکر صدیق ہو، چاہے عمر فاروق ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے مولا علی ہو، ایک ایک صحابی امیر ابو صدیق سے لے کر کے امیر معاویہ تک، حضرت حسن سے لے کے حسین تک، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر زبان درازی کر لی جائے، جس کے اوپر اپنی زبان کو دراز کر دیا جائے، جس کے بارے میں غلط باتیں کر دی جائیں۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے لوگوں میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے، تم ان کی اتباع کرتے چلے جاؤ گے تو تم راہیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ تو نبی کی زبان ہے، اللہ کی زبان بتاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ صحابہ کی جماعت یوں ہی مت سمجھ لینا، ان کا میں نے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ آج کا کوئی مشین ایسی ہے جو دل کا امتحان لے کر کے دکھا دے؟ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہے جو نفس کو بتلا سکتی ہے وہ انسان کی ایجاد کرتا ہے، اور انسان اللہ کا ایجاد کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز دلوں کی کیفیت کو نہیں بتا سکتی کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ مشینیں ہیں آج کے دور کے اندر، لیکن 100% کسی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے۔ دل میں کیا چل رہا ہے نہیں بتایا جا سکتا، جب تک انسان کلام نہ کرے، بس خاموش بیٹھا رہے، کیا سوچ رہا ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ لوگوں یہ صحابہ کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ جب نبی سے جڑ گئی، جب قرآن سے جڑ گئی، اللہ کے دربار سے جڑ گئی، ان کا دلوں کا امتحان میں نے لیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سن لو کان کھول کر کے، جو بھی صحابی کو اوپر زبان درازی کرے گا وہ اپنے ایمان کا حساب کر لے، کل قیامت کے دن جب میرے سامنے کھڑا ہوگا تب میں اس سے پوچھوں گا کہ جس کے بارے میں نے اولئک هم الراشدون فرمایا ہے، جس کے بارے میں نے اولئک هم المفلحون فرمایا ہے، جس کے بارے میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی فرمایا ہے، جس کے بارے میں نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی بشارتیں دلوا دی ہیں، کیا تم لوگ اتنے زیادہ قابل ہو گئے ہو کہ تمہارا علم اتنا بڑھ گیا ہے کہ تم میری صحابہ کی جماعت پر زبان درازی کرو، کہ تم میرے صحابہ کی شان کے اندر گستاخیاں کرو؟ اور نبی کی ذات کو تو چھوڑو ہی صحیح، من سب نبیا فقتلوہ، نبی کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو نبی پہ زبان درازی کرے اس کو اڑا دیا جائے۔ نبی عاشق رسول کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ جس جماعت کی نبی نے تربیت کر دی ہے، جس جماعت کو نبی نے سکھلا دیا ہے، قرآن اس کے بارے میں بشارتیں دے رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم بھی کوئی ایسے نہیں ہیں، ہم بھی تو اسی امت کو ماننے، اسی محمد کو ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اسی قرآن کو ماننے والے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، ابھی قرآن مکمل اترا بھی نہیں ہے، انہوں نے نبی کی پوری زندگی کو دیکھا بھی نہیں ہے، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، چند دنوں کی زندگی پائی، لیکن قرآن کیسی کیسی بشارتیں دے رہا ہے۔ ہمارے سامنے پورا قرآن ہے، ہمارے سامنے پوری نبی کی زندگی ہے، ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی ہے، لیکن دیکھو ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں گناہوں کے دلدل میں گھسے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے سامنے نبی کی سنت چھوٹ جائے، ہمارے دلوں کے اندر کوئی کڑک پیدا نہیں ہوتی ہے، کوئی کسک پیدا نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے سامنے اللہ کا فرمان چھوٹ جائے، ہمارے آنکھوں سے آنسو کا نکلنا تو دور کی بات ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں رہا جو ایمان ہونا چاہیے، جس ڈر کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ڈرنے والے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان ڈرنے والوں کے لیے قرآن کی ہدایت ہے۔ ورنہ قرآن کریم پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، آقا کی زندگی بیان کرو، صحابہ کی زندگی کھول کر رکھ دو، کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمارے دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان پر مہر لگ چکی ہے، ہمارے جو دل ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ تو کفار
مکہ کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، محمد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ محمد کیسے ہیں، تو کہتے ہیں صادق ہیں، امین ہیں، ایماندار ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن ایمان نہیں لاتے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے، آواز تو آتی ہے لیکن ہدایت نہیں ہے۔ ان کا دل سنتا ہے، ان کے کان سنتے ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نبی کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، ایمان کی توفیق میسر نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا تعلق اصل دل کی خشیت سے ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس دل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، جس دل کے اندر ایمان کی قدر ہوگی، جس دل کے اندر دین کی قدر ہوگی، وہی دل اس بات پر آمادہ ہوگا، وہی دل جس کو اس کے سامنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا جائے وہ دل درسنے لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس کو برا محسوس کرے، سب سے ادنا درجہ۔ اصل تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو دل کے اندر برا سمجھو۔ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اب اپنے ایمان کا احتساب کریں، اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں۔ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارے والد، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست نمازوں کو نہیں آ رہے ہیں، مسجد ویران ہے، مسجد سونی ہے، ہمارا بیٹا سو رہا ہے، ہم اٹھ کر نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا ہمارا خون سفید ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ چل اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے حی علی الفلاح، دنیا میں کامیابی تلاش کرتے ہو، مؤذن صبح اٹھ کر کہتا ہے کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو رب کے دربار کے اندر آ جاؤ، کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکا دو۔ اور ہم اٹھ کر کے بڑے سو رہے ہیں اور اس کے بعد دنیا تلاش کرنے نکلتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کامیابی مل نہیں رہی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی چاہے آزمانے میں تباہ و برباد کر دیں، چاہے نبی کے فرمان پر عمل کر کے اپنی زندگی کامیاب بنا لیں۔ نبی نے تو کہا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کر نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن صبح پکار رہا ہے، ہمارا نفس قابو میں نہیں ہے، شیطان نے پیر دبانے شروع کیے، ہم سو رہے ہیں، دن چڑھا، سورج نکلا، ہم سو رہے ہیں۔ جب بے برکتی شروع ہو گئی، انگریزوں کا طریقہ شروع ہو گیا، یہودیت جس نے یہ نظام نافذ کیا ہے کہ اٹھنا 10 بجے ہے، 11 بجے اٹھنا ہے، راتوں کو جاگ کر کے چوپالوں پہ گھومنا ہے، راتوں کو جاگ کر کے گپ شپ کے اندر زندگی یوں ہی تباہ و برباد کرنی ہے۔ جب ان کا طریقہ اپنا لیا جائے گا تو میرے بھائیوں آقا کی سنت یوں ہی چھوٹ جائے گی، اور سنت تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کا حکم جو فرض نماز ہے، ایمان کے بعد جس کا سب سے پہلا درجہ ہے، ایمان کے بعد اگر کسی سے سب سے پہلے سوال ہوگا تو وہ نماز کا سوال ہوگا۔ کہتے ہیں روز محشر کی جا اداس بوت اولین پرشس نماز بوت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا کر کے یہ امید کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی ہماری شفاعت فرمائے گا؟ کیا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کل میدان محشر کے اندر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا نبی ہمارے لیے حوض کوثر سے ہمیں پانی پلا دیں گے؟ کتنے لوگ ایسے آئیں گے، اللہ کے نبی بڑھیں گے اور چاہیں گے آب کوثر پلا دیا جائے، فرشتے روک دیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو میرا امتی نظر آتا ہے، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں ہیں یہ آپ کا امتی ضرور ہے، لیکن انہوں نے دنیا کے اندر آپ کے جانے کے بعد دین میں تحریف کر دی ہے، آپ کے جانے کے بعد دینوں کے اندر غلط چیزوں کو رائج کر دیا ہے۔ جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا اس چیز کو چھوڑ دو تو اس چیز کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے، اس چیز کو چھوڑ دو، یہ ہمارے آباء و اجداد کی آج ایجاد کرتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں یہی ہم سنتے آئے ہیں۔ یہ وہ جواب ہے میرے بھائیوں، یہ ایمان والے کا جواب نہیں ہے۔ میں بتاؤں یہ جواب کس کا ہے؟ یہ کفار مکہ کا جواب ہے۔ کفار مکہ کے سامنے جب آقا ایمان کی دعوت دیتے ہیں، جب آقا نماز کی دعوت دیتے ہیں، جب آقا ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا وجدنا علیہ آباءنا، اے محمد ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے، آج ہم اپنی زندگی کے اندر کہو یہ چیز رسم ہے چھوڑ دو، یہ چیز بدعت ہے چھوڑ دو، یہ چیز غلط ہے چھوڑ دو، یہ چیز گناہ ہے چھوڑ دو۔ دوستو جو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے، یہ چیز رسول اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ چیز اللہ کے قہر کا سبب ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ
کہ نہیں نہیں ہم نے تو ایسا ہی پایا ہے، اور اگر نہیں بھی کہتے ہیں تو اس پر جمے ہوئے ہیں، یا تو زبان سے ہم اس کو نکار رہے ہیں یا عمل سے اس کو نکار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، عاشق رسول ہیں، عاشق رسول تو ہیں، لیکن کیا کل میدان محشر کے اندر نبی سے آنکھیں دو چار کر سکتے ہیں؟ کہ کیا ہم کل قیامت کے اندر نبی کے سامنے ان سنتوں کو چھوڑ کر کے، فرائض کو چھوڑ کر کے، بے نمازی ہو کر کے، زکات کا مال کھا کر کے اور زکات صحیح معنی میں نہ نکال کر کے اور آقا مدنی علیہ السلام کی سنتوں کو یوں تار تار کر کے نبی سے آگے دو چار کر سکتے ہیں؟ نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ارے نبی تو ایسا ہے کہ راتوں کو جاگتا ہے اور اٹھتا ہے اور کہتا ہے یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ میری امت پر ہمیشہ کے لیے عذاب نازل نہ فرمانا، اے اللہ میری امت پر ایک بار ہی عذاب نازل نہ فرمایا۔ محمد تو یہ 1400 سال گزر گئے، اس کو ہماری فکر ہے؟ کیا ہم محمد کو ہماری فکر ہے؟ جبکہ نبی معصوم ہے، نہ دعا کرے نہ دعا کرے، نبی کا تو احسان ہے قرآن لا کر دیا ہے، صحابہ کی جماعت دی ہے، اگر ہمارے حق میں نہ دعا کرتے، ہمارے لیے راتوں کو نہ جاگتے، ہمارے لیے اللہ سے سفارشات نہ کرتے، پھر بھی کوئی کوتاہی نہیں تھی، وہ تو نبی کا احسان تھا۔ لیکن ہم کتنے فراموش احسان ورا کے نبی کے صدقے میں ایمان ملا ہے، اس اللہ کا کھاتے ہیں، اس اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس اللہ کی دی ہوئے کانوں سے سنتے ہیں، اس اللہ نے جو دل دیا ہے وہ دھڑک رہا ہے، اس کے ذریعے ہماری زندگی ہے۔ لیکن رب نافرمانی بھی اس رب کی ہے۔ دنیا کے اندر جب انسان پر کوئی دوسرا احسان کر دیتا ہے تو کہتا ہے نا کہ اس کی بات تو نہیں نکال سکتا، کیوں؟ اس نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، اس نے میری مدد کی ہے، وہ میری برائی میں کام آیا، میری کمزوری کی حالت میں کام آیا، میری ضرورتوں میں کام آیا۔ دنیا کے اندر ایک آدمی دوسرے آدمی کا، وہ بھی انسان یہ بھی انسان، سامنے والا اگر ایمان والا ہے بڑی اچھی بات ہے، اگر ایمان والا ہے پھر بھی ہم اس کے احسان کے تلے دبے جا رہے ہیں، اس کے احسان کو چکانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مرد کی زبان ہے، پچھلے گی نہیں، یہ ہماری مرد کی زبان ہے، پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، جان جائے تو جائے، قول سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے۔ تو کیا رب کے سامنے ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم ایک اللہ کو مانیں گے، ایک رب کے سامنے اپنی گردن کو جھکائیں گے؟ کیا ہم نے رب سے یہ عہد نہیں لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اگر ہماری گردن جھکے گی تو رب کے سامنے، ہماری زبان کھلے گی تو رب کے سامنے، ہماری عبادتیں ہوں گی تو رب کے لیے ہوں گی۔ اگر نہ رب کا حکم ہم نہ مان کر کے نافرمانی نہیں کریں گے، رب کا ہر حکم ہم مان لائیں گے، کیا ہم نے یہ رب سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ جب ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ چیز پیدا کیوں نہیں ہوتی ہے کہ وہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ رب ہم کو روزی دے رہا ہے، ہم نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم زکات نہیں دیتے، والدین کے حقوق کی ادائیگی ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ رب ہمیں روزی دے رہا ہے، پھر بھی وہ رب ہمیں پانی پلا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اس پانی کو میں زمین کے اندر داخل کر دوں، کہ دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ اس پانی کو اوپر ابھار کر لے آئے؟ رب کہتا ہے اگر میں اس پانی کی مقدار کو بڑھا دوں، کیا کوئی ہے کہ اس کو کم کر دے؟ آج دنیا کے اندر دیکھو، رب پانی کم کر دے تو قحط پڑ جاتا ہے، رب پانی زیادہ کر دے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ کیا کوئی دنیا کی طاقت ہے؟ جب نہیں ہے تو ایک ہی رب ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کے سامنے اپنے آپ کی زندگی کو پیش کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بارہا کہتا ہوں، خدا کے واسطے اپنی زندگی کو دیکھو، اپنی زندگیوں میں جھانکو کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی کیسی گزری ہے؟ کیا یہ رب کی زندگی ہے کہ ربی زندگی کو چاہتا ہے کہ ہم صبح اٹھے فجر کی نماز گول ہے، ہم دوپہر میں اٹھے نماز گول ہے، ہم عصر میں اٹھے تو نماز گول ہے؟ رب دل میں نماز پڑھی، 8 دن گزر گئے، مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ ہم رب کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آج رمضان کا مہینہ آیا، مسجدوں کے اندر چند لوگ آ گئے، مسجدیں آباد ہو گئی، چند رات کی نماز ادا کر لی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دھوکہ ہے، کل قیامت کے دن یہ دھوکہ کسی کام نہیں آئے گا۔ کل قیامت کے دن آدمی کا بھی افسوس پڑتا رہے گا، یہ دنیا پیچھے چھوٹ جائے گی، یہ دنیا پیچھے چھوٹ جائے گی۔ اگر کچھ کام آئے گا تو یہ اعمال کام آئیں گے، یہ نماز کام آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کل قیامت کے دن کوئی عمل کام نہیں آئے گا، صرف قرآن کریم کی وہ تلاوت کام آئے گی جو تم نے دنیا میں کی ہوگی، صرف وہ روزے کام آئیں گے جو تم نے دنیا میں رکھے ہوں گے۔ آج اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کیا ہماری زندگی ایسی زندگی ہے جیسا رب چاہتا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کریم کی ایسی تلاوت کی؟ تلاوت تو بہت دور ہے، کیا ہم قرآن کریم صحیح پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ دنیا کے اندر جب دنیا کی پڑھائی کر رہے ہیں اس کے اندر ہمیں گریڈ اے چاہیے، بی آ جائے تو ہمیں پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ نمازوں کے اندر ہماری صورت درست نہیں ہے، ہماری فاتحہ درست نہیں
نہیں ہے. نماز پڑھانے والا اگر امام نہ آئے تو نماز پڑھانے کو کوئی تیار نہیں ہے. کیا ہم ایسے عاشق رسول ہیں کہ ایسے امتی ہونے کے ساتھ اللہ کے سامنے کیسے اپنی نظریں دلا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں غور کرو. کیا یہ توقع غور کرنے کا مقام نہیں ہے؟ 4 دن کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا, مسجدیں ویران ہو جاتی ہے. کہ یہ مسجدوں کا حق نہیں ہے؟ آج ہم دنیا کے اندر لگ کر چوراہوں پر کھڑے ہیں, اللہ پکار رہا ہے کہ کامیابی کی طرف آ جاؤ, اللہ کی طرف آ جاؤ, مدد کی طرف آ جاؤ, لیکن ہمارے کانوں پر جو نہیں, ہمارے سر میں جو نہیں روکتی ہے اور یوں ہی زندگی تباہ و برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں بڑے افسوس کا مقام ہے. دنیا یہ زندگی میں بارہا کہتا ہوں, یہ زندگی اصل نہیں ہے. اس زندگی کے فلسفے کو سمجھ لو. اگر اس زندگی کے فلسفے کو سمجھ لیا تو زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا. دنیا کے اندر آئے ضرور ہیں, بھیجے ضرور گئے ہیں, لیکن دنیا مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے. دنیا مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دارالامتحان ہے. یہاں جو کرو گے وہی کل قیامت میں پاؤ گے, یہاں جو بو گے وہی کل کاٹو گے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے, عجیب عجیب عذاب آپ نے بارہا سنے ہوں گے. کسی کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے, کسی کے سینوں کے تانبے کے ناخن اپنے سینوں کو یوں تار اپنے گوشت نوچ رہا ہے. کوئی ایسا ہے جو ننگا آگ کے تندور کے اندر پڑا ہوا ہے. کوئی ایسا ہے جس کو فرشتے آنکڑوں سے مار رہے ہیں, کسی کو چیر رہے ہیں, کسی آگ کے انگارے پر چڑھایا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں دنیا کے اندر میرے بھائیوں دنیا کے اندر اگر ذرا سی انگلی جل جائے, ذرا چولہے میں چلی جائے تو کیسے انسان تل ملا اٹھتا ہے, کیسے تڑپتا ہے. کبھی ڈاکٹر کے پاس ہے, کبھی کوئی ٹوب ہے, کبھی کوئی ٹوب ہے. 3-4 دن گزر گئے, چین آنے کو نہیں ہے, ہلکا پڑ گیا, 5 دن لگ جاتے ہیں. تب جا کے ذرا سا اگر گرم توا پکڑ لے, گرم بھگونا پکڑ لے, گرم ڈھکن پکڑ لے, تب یہ حالت ہے. لیکن جب پورا جسم آپ کے اندر داخل کر دیا جائے گا, آپ اندازہ لگائیں کتنا مشکل ہوگا. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو جہنم میں داخل کیا جائے. محبوب نے کبھی نہیں چاہا کہ میرا امتی جہنم کے اندر چلا جائے. روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ لوگوں میں تمہارے پیچھے والے جو حصہ کالر ہے میں اس کو پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ, لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ. لیکن ہم شیطان کے وسوسے میں آ کر کے, نفس کی پیروی میں آ کر کے جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. آج نیکی کا مقام 2 رکعت نماز پڑھو, کیا اس پہ کیا ہمیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. مصلی بچھاؤ, نماز پڑھ جاؤ. نیکیاں فری میں کمانی ہے, وہ نہیں کمائی جا رہی. گناہ پیسوں سے کما رہے ہیں, ریچارج کر کے گناہ کر رہے, موبائل خرید کے گناہ. میں یہ نہیں کہتا موبائل نہیں چلانا ہے, لیکن اگر ناجائز طریقے سے آپ چلا رہے ہیں تو وہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اسی طریقے سے دنیا کا کوئی بھی کام ہے, چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو, اسی طریقے سے کوئی موقع ہو, یا باہر تفریحوں کے اندر جا کر کے, یا سنیما ہالوں کے اندر جا کر کے سب چیزیں فری میں ہو جاتی ہیں. ہر جگہ ہم اپنے خون پسینے کی کمائی کو لگا رہے ہیں. اگر ہمارے پاس پیسہ اگر کہیں لگانے کے لیے نہیں ہے تو یہ جو جماعت بیٹھی ہے, یہ حفاظ کی جماعت, یہ اللہ کا گھر ہے, اس کے لیے پیسہ نہیں ہے. جب نام چندے کی باری آ جائے تو اللہ کے گھر کے لیے 100 کا نوٹ بلکہ 50 کا نوٹ نکلنا مشکل ہے. آدمی تلاش کرتا ہے 2 کا نوٹ چھوٹا ہوا ہے یا 5 کا نوٹ چھوٹا ہوا ہے تب. لیکن جب ریاکاری کا نمبر آئے, دکھاوے کا نمبر آئے, گناہ کا نمبر آ جائے, 500 روپے کیا, 1000 کیا, 2000 کیا, شادی بیاہ کے موقع پر آدمی 50 ہزار, بلکہ جب آدمی جب ڈانس پارٹیاں بلاتا ہے 20 ہزار, خود گناہ کے اندر مبتلا ہے, دوسروں کو بھی گناہ کے اندر مبتلا کرتا ہے. کیا سمجھتے ہو کل قیامت میں اس کا جواب دینا نہیں ہوگا؟ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ میرے بھائیوں یہ زبانیں خشک ہو جائیں گی, آنکھوں سے خون کے آنسو آئیں گے, لیکن جواب نہیں بن پڑے گا. صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو رب سے ڈرتے ہوں گے, وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایک رب کے سامنے اپنی زندگی کو کھول کر رکھ کے رب سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے ہوں گے. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے چند چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اس کے اندر سے صرف میں ایک چیز کو بیان کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ سننے میں آتا ہے وہ اپنے گاؤں کے اندر بہت زیادہ رائج ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ چیز ہے جوا, قمار, مئی سے اس کو کہا گیا ہے. جوا کھیلنا بہت آسان ہے, بیٹھو کھیل لو, لگ گئی تو جیت گئے, گئی تو ہار گئے, بس اتنا ہی تو ہے.
لیکن اس کا کبھی عذاب سوچا ہے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جو شیطان کا طریقہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے شیطان کے طریقے پہ چل کے کیا جنت پائی جا سکتی ہے؟ کہ رب کی رضامندی حاصل کی جا سکتی ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ قیامت تک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر پوری دنیا مل کر یہ کہنے لگے کہ کیا جا سکتا ہے تو پوری دنیا جھوٹی ہے اس سلسلے میں۔ جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ شیطان کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، تو کیوں نہیں چھوڑ دیا جاتا؟ کیا فائدہ؟ ایک تو اسے فائدہ ہی فائدہ ہے، جا رہا ہے غلطی سے آ بھی گیا، کبھی جا رہا ہے وہ بھی حرام ہے، جو آ رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جسم کا وہ حصہ وہ ایک خون کا چاہے لوتڑا ہی کیوں نہ ہو، ایک خون کی بوند کی نہ ہو، وہ حرام مال سے اگر پرورش پائی ہے تو کل قیامت کے دن وہ جہنم کے اندر ہر صورت کے اندر ہوگا۔ چاہے وہ میچوں پر پیسے لگائے جائیں، چاہے وہ تاشوں کے ذریعے کھیلا جائے، چاہے وہ کیرم پر کھیلا جائے، چاہے پیسوں سے پیسے کھیلے جائیں، جو بھی صورت جوا کی شکل اختیار کر لے، چاہے وہ لوڈو ہو۔ اس چیز کو مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے، آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، تو لوگ اگر چھپ کر بہت سے لوگ اتنے جری ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ سب کے سامنے یوں ہی رمضانوں میں بھی کھیل رہے ہیں۔ کتنی جرأت کی بات ہے! اس رب کا کہ عذاب کا ڈر نہیں ہے؟ عذاب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ آسمان پھاڑ دے اوپر سے، عذاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ فوراً زمین کو دھسا دے یا آگ کے انگارے برسا دے۔ عذاب کا مطلب یہ ہے جو اللہ اٹھا لے گا تو کل قیامت جب قبر کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ایک پسلی کو دوسری پسلی سے ملا کر رکھ دیا جائے گا، اس جسم کا چورا چورا بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر دبایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر سزا دی جائے گی، اور ایسا حشر قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اور جب قیامت میں اٹھایا جائے گا، آقا فرماتے ہیں کہ جو جس حالت میں دنیا کے اندر سے جائے گا اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ شہداء خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، علماء اپنے علم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جوا کھیلنے والا جوا اپنے کھیلنے حالت میں اٹھایا جائے گا، شرابی شراب کی حالت میں اٹھایا جائے گا، گناہگار زانی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کا انتقال ہوا ہوگا۔ اگر ہمارا جسم حرام مال چاہے ایک ہی روپیہ کیوں نہ ہو، ایک روپیہ کیوں نہ ہو، ہمارے جسم کے اندر گیا اور اس سے ہمارا جسم بڑھا، کل قیامت میں جو ہم اس طریقے سے اٹھائے جائیں گے، کیا لگتا ہے جنت میں چلے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا بہت اتنے جری ہیں، رمضان غیر رمضان کوئی پرواہ نہیں، کیا ایمان ہے یہ، کھیل رہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو شرم حیا ہے، ایمان ہے، دل میں تھوڑا ڈر ہے، لیکن کیا موبائل نکالا اس پر آن لائن، موبائل نکالا آن لائن، کیرم لوڈو گیم میچ، کیا نہ جانے کیا کیا شروع ہوا ہے۔ جوا ہے، چاہے میدان میں بیٹھ کر کھیلا جائے چاہے موبائل پر بیٹھ کر کھیلا جائے، اس پر کھیلنا، اس پر جو دے رہے ہو وہ بھی حرام کر رہے ہو۔ اپنی خون پسینے کی کمائی کیسے اتنی ضائع کر سکتے ہو؟ اگر دینا ہے تو رب کے دربار میں دو، کل قیامت کے دن یہی تو آپ کے کام آئے گا۔ دینا ہے کسی یتیم کو دو، کسی بیوہ کو دو، کسی غریب کو دو، کسی اللہ والے پر خرچ کرو، کہیں نہ جاؤ یہ اللہ کا گھر ہے، ضرورت مند ہے، یہ ہے وہ ہے، ان پر خرچ کرو تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کے لیے کافی ہو جائے، ہمارے جو گناہ ہیں اس پہ تلافی ہو جائے۔ اپنے خون پسینے کمائی یوں ہی ضائع کی ہوئی ہے، اور آ گیا، اگر مان لیا آ ہی جاتا ہے، آپ کتنے قسمت بہت تیز قسمت نہیں ہے یہ گناہوں کے اندر اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ دھیرو دھول جتنی دینی ہے گناہگاروں کو، جب میں پکڑوں گا نا تب پتہ چل جانا ہے۔ تو جب رب نے ڈھیل دی ہوئی ہے اس وقت قسمت مت سمجھو کہ میری قسمت میرا ساتھ دے رہی میں جیت رہا ہوں، آپ جیت گئے۔ جو آپ نے کھایا حرام مال آپ کے جسم کے اندر گیا، کل قیامت کے دن وہ سارا کا سارا جہنم کے اندر چلے گا۔ اور مزید آپ نے کھایا اپنی اولاد کی آپ حرام مال سے پرورش کر رہے ہیں۔ ویسے اتنی غیرت کہہ دیا جائے کہ زکوٰۃ ہے لے لو، نہیں زکوٰۃ کیسے استعمال کر سکتے ہیں ہم؟ جبکہ اگر انسان غریب ہے صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تب غیرت اتنی جاگ جاتی ہے کہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں، کیسے زکوٰۃ حرام کھلا سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں کھلا سکتے۔ سوچنے کا مقام ہے، اس بات پر غور کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں توبہ کر لو، چاہے جوا ہو، شراب ہو، زنا ہو، کوئی بھی گناہ ہو، رب کے دربار میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، جب تک انسان کے دل کے اندر سچی طلب سچی تمنائیں ہیں۔
تو اس جو مہینہ چل رہا آخری عشرہ ہے، مزید مولانا صاحب بتلائیں گے، اس مہینے کے اندر رب کے سامنے جھکو، توبہ کرو اور اس مہینے کو قدردانی سمجھو اور چند گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لو۔ اس میں سے ایک میں بارہا کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، ٹخنوں سے اوپر پیجامہ پہنا کرو، اس لیے کہ جو حصہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے کے اندر ڈھپا رہے گا کل قیامت میں وہ بھی جہنم کے اندر رہے گا، جیسے حرام مال کی پرورش کرنے والا رہے گا۔ اس کو لازم پکڑو، جھوٹ سے بچ جاؤ، غیبت سے بچ جاؤ، جوا سے بچ جاؤ، بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں۔ بہت سننے میں آتا ہے ادھر ادھر جہاں تہاں لوگ کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ تھوڑا سا نفس بھاری رہے گا، یقیناً رہے گا، انسان ہے، چھوڑنا مشکل ہے۔ یہ جو مشکل ہے نا، اسی پر تو اللہ نے ثواب دیا ہے، امتحان تو اسی کہتے ہیں نا، مشکل ہو جائے تو اس مشکل پہ کر گزرو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے حلال کمائی جب کمانے لگو گے اللہ اس میں برکت دے گا اور آپ کی اولاد کے اندر تازہ پاکیزہ خون پروان چلے گا، جس کی وجہ سے وہ آپ کے اطاعت گزار بنیں گے، مزے سے جڑنے والے بنیں گے۔ جب ان کا جسم حرام کمائی سے پروان چلے گا تو کیا لگتا ہے آپ کی اطاعت کریں گے بڑے ہو کر کے؟ لات مار کے باہر نکال دیں، خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، لات مار دیں گے بڑے ہو کر کے۔ اور آپ تجربہ کر لو اگر دنیا کے اندر نکل کر کے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی پرورشیں حرام مال سے کی ہیں وہ منہ نہیں لگاتے ہیں اولاد اپنے باپ کو۔ تو اگر چاہتے ہو آپ کا بڑھاوا ذرا ڈھنگ سے گزر جائے اور آپ یہ دنیا کا معاملہ ہے، آخرت تو بہت بھاری چیز ہے، اگر گناہ کے اندر ہے تو دنیائی معاملہ اور آخرت دونوں بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت اس بچے کچے ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔